اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ ناظرین، کبھی کبھار ہماری یہ بھی کوشش ہوا کرتی ہے کہ ہم ان موضوعات پر گفتگو کریں کہ جو ہمارے معاشرے کی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر معاشرے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے والدین نے ہمیں اس دنیا میں جب والدین کے ذریعے ہم تشریف لائے، اللہ رب العزت نے ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے، والدین کے ذریعے ہم تشریف لاتے ہیں اس دنیا کے اندر۔ کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ بڑا ہو کر بادشاہ بن جائے، شہنشاہ بن جائے، وزیر بن جائے، کچھ بھی بن جائے، فقیر ہی کیوں نہ بن جائے، اگر وہ والدین کی قدر نہیں کرتا تو یقین جانی اس کی آخرت جو ہے کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر وہ والدین کی قدر کرتا ہے تو اللہ کریم اسے دنیا میں بھی بلند مقام عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ پاک اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس وقت والدین کی قدر اس طرح کی نہ رہی جو آج سے کچھ عرصہ پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوا کرے گی۔ ناظرین، یقین جب بھی آپ کوئی کتب میں سے، کتاب میں سے کوئی بھی ورک کھولیں گے والدین کی شان کے حوالے سے، تو ہر صفحے پر والدین کی شان وراء الورا نظر آئے گی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم پڑھتے ضرور ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم والدین کی قدر نہیں کرتے۔ جب ہم والدین کی قدر کرنے لگ جائیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کس انداز میں اپنے والدین کی قدر کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نیک بندے جنہیں اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی بلند مقام عطا فرمایا، آج بھی دنیا انہیں یاد کرتی ہے، ہزاروں سال گزر گئے ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد، لیکن وہ والدین کی قدر کرتے تھے، آج بھی دنیا انہیں یاد کرتی ہے۔ ناظرین، جو والدین کی قدر نہیں کرتے، بھلے وہ حاجی ہو، نمازی ہو، غازی ہو اپنے وقت کا، لیکن والدین کا نافرمان ہے تو یقیناً اللہ بھی اس سے خوش نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے خوش نہیں۔ فرامین کے مطابق جو سرکار کے فرامین ہیں والدین کے حوالے سے، آج ہم کوشش کریں گے والدین کے حقوق کے حوالے سے۔ آج ہم جانیں، ہمارے ساتھ گفتگو فرمانے کے لیے پنجاب سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ پہلے کراچی میں رہا کرتے تھے لیکن اب انہوں نے اپنا ڈیرا بسیرا سارا پنجاب میں شفٹ کر دیا، یہ پنجاب کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ پنجاب بھی ہمارا شہر ہے، پنجاب بھی ہمارا کیا کہتے ہیں ایک صوبہ ہے، ہمارے ملک کے سارے صوبے ہمارے ہیں۔ پنجاب والے بھی ہمارے، کراچی والے بھی ہمارے، بلوچستان والے بھی ہمارے، خیبر پختونخوا والے بھی ہمارے، سندھ والے سارے ہمارے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہردل عزیز ہمارے پیارے بھائی دوست موجود ہیں، حضرت علامہ مولانا نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ آئیے ان سے ملاقات بھی کرواتے ہیں اور گفتگو کا موضوع کا آغاز بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ السلام، کیسے مزاج حضرت؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ جی۔ پنجاب آپ شفٹ ہو گئے ہیں، 1.5 سال بعد شاید آپ تقریباً میرے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، اس دوران آپ کراچی آتے رہیں، تو میں چاہوں گا یہ ذرا تھوڑا سا یہ بتائیں، یہ سفر آپ کا کیسا رہا کراچی سے پنجاب ٹرانسفر جب آپ کا ہوا؟ الحمدللہ حامد بھائی، کراچی تو ایک ایسا شہر ہے جس سے ہماری محبتیں وابستہ ہیں، اور آج یہاں تک جس جگہ پر میں کھڑا ہوں، یقیناً کراچی کے احسانات کو میں فراموش نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج تک تقریباً یہاں سے ٹرانسفر ہوئے 3 سال گزر چکے ہیں، لیکن کراچی کو آج بھی ہم نے یاد رکھا ہے، یہاں پر آنا جانا بھی ہے اور آپ کے توسل سے ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ مطلب مجھے 3 سال ہو گئے اس چینل پہ پروگرام کرتے ہوئے، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ 3 سال پہلے تشریف لائے تھے، جی آج بھی ویسے کے ویسے ہی تر و تازہ، اللہ پاک آپ کو سلامتی نصیب فرمائے۔ آج ہم والدین کی حقوق کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ قرآن کی آیت کا کوئی ترجمہ ہو جائے، قرآن کی آیت پیش کر دی جائے، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی حکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق والرسل والانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضیٰ ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات کے لیے ہے، جس خالق کائنات نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جس ہستی کے صدقے ہمیں قرآن ملا، ایمان ملا اور اسلام ملا۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا ہی فضل و کرم ہے کہ ان کی محبت اور ان کی وابستگی کی وجہ سے
آج ہم اشرف المخلوقات بھی ہیں اور اپنے والدین کی قدر کرنے والے بھی ہیں، اپنے والدین کی قدر کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنے والے بھی ہیں۔ عامد بھائی، والدین کی اطاعت کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح حکم، کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب کا حکم ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن میں ہے، ہاں قرآن میں ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یہ آگاہی دے رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ عامد بھائی، بڑی کمال کی بات ہے کہ شریعت مطہرہ کے بہت سے قوانین ہیں جہاں پر ہمیں کفار اور مشرکین سے دور رکھا جاتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی ہیں اور کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں مشرکہ ہے اور میرا بھی آنا جانا ہے ان کے پاس، وہ بھی میرے پاس آ جاتی، یا رسول اللہ میں کیا کروں، کیسا سلوک رکھوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسماء تم ان سے اچھا سلوک کیا کرو۔ وجہ کیا ہے کہ وہ تمہاری ماں ہے، پھر بھی مشرکہ ہے، پھر بھی اچھا سلوک کرو کیونکہ ماں ہے۔ اور ماں وہ ہستی ہے عامد بھائی کہ جس کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے۔ ماں اگر اپنی اولاد کے لیے دعا بھی کر دے تو اس دعا کو رد نہیں کرتا رب تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ اور والدین سے حسن سلوک کے بارے میں حدیث طیبہ کے اندر، قرآن پاک کے اندر اور بزرگوں اور اسلاف کے اقوال کے اندر ہمیں بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جن سے آج ہم بہت دور ہو چکے ہیں۔ آج فی معاشرہ یہ سمجھتا ہے، بیٹا یہ سمجھتا ہے شاید بیوی کی ذمہ داری ہے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ میں نے ایک دانشور کا قول پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کی خدمت اپنی بیوی کے ذمہ کیوں لگاؤں؟ کیونکہ وہ میری ماں ہے۔ شریعت میں بیوی کو یہ حکم نہیں ہے، یہ حکم نہیں ہے کہ وہ آ کر میری ماں کی خدمت کرے، بلکہ شریعت میرے اوپر فرض ہے۔ بالکل شریعت حکم دیتی ہے کہ اولاد ماں باپ کی اطاعت کرے۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ اولاد اس کی خدمت کرے۔ لیکن ہمارے یہاں علامہ صاحب معذرت کے ساتھ قطع کلامی، ہمارے یہاں معاملہ کچھ الٹ ہے۔ ہمارے یہاں میں اگر بیوی کو لے کر گھر پہ آ گیا ہوں تو میں اس پہ تشدد کروں گا، کیوں کروں گا کہ یہ میری ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی۔ یہ تو ہمارا معاشرہ اس طرف چلا جا رہا ہے، ان کو کون سمجھائے گا؟ حضور والا، یہ تو پھر جہالت کی نشانی ہے نا کہ ہم بیوی کو گھر میں لا کر اس پر یہ حکم جمائیں کہ آپ ہمارے اگر وہ کر دیتی ہے تو نور علی نور ہے، اگر وہ خدمت کرے اس کی تربیت میں ہوگا تو وہ کرے بھی گی، اور کر بھی دیتی ہے تو نور علی نور۔ لیکن اگر نہیں کرتی تو اس کو ہم حکم نہیں دے سکتے، تشدد نہیں کر سکتے، اس پر زیادتی نہیں کر سکتے اس بارے میں کہ وہ ہمارے ماں باپ کی اطاعت کرے، ہمارے ماں باپ کی خدمت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کو شرف بخشا ہے، اولاد اس ثواب کو اپنے ذمہ لے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں بچپن میں تھا تو میرے ماں باپ نے بہت تکلیفوں سے مجھے پالا، یہاں تک کہ جب میں رویا کرتا تھا تو میری ماں جاگا کرتی تھی اور بڑی اس نے تکلیفیں گنوائی۔ اس کے بعد کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے والدین بڑھاپے کی عمر میں ہیں، اور حامد بھائی آپ جانتے ہیں جب بندہ بڑھاپے کی عمر میں چلا جاتا ہے تو اس کی سوچ سمجھ، اس کے جو حرکات و سکنات بچوں جیسی ہو جاتی ہیں۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، جس طرح میری ماں جاگتی تھی میں بھی اسی طرح جاگتا ہوں۔ یا رسول اللہ، جس طرح میرا باپ میرے لیے جاگتا تھا میں بھی اسی طرح جاگتا ہوں۔ یا رسول اللہ، جتنی تکلیفیں میرے والدین نے میرے لیے برداشت کی میں بھی اتنی تکلیفیں برداشت کر چکا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا اس نے، یا رسول اللہ، کیا میں نے والدین کا حق ادا کر دیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری اطاعت میں اور والدین کی اطاعت میں ایک بنیادی فرق ہے۔ یعنی ایک وقت وہ تھا کہ والدین تیری خدمت کیا کرتے تھے، تو بچپن میں تھا، اور آج وہ وقت ہے کہ تو والدین کی خدمت کر رہا ہے، لیکن ان دونوں چیزوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، کیا فرق ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ جب تیرے والدین تیری خدمت کیا کرتے تھے، رات کو تیرے لیے جاگا کرتے تھے، تکلیفیں برداشت کرتے تھے، تو وہ دعا کیا کرتے تھے، مالک میرے بیٹے کو زندگی عطا کرنا۔ وہ کیا دعا کرتے تھے؟ بیٹے کو زندگی، اے میرے رب میرے بیٹے کو لمبی زندگی عطا کرنا۔ لیکن آج والدین بڑھاپے کی عمر کو ہیں، تو خدمت بھی کرتا، سب کچھ کرتا ہے، لیکن تو یہ دعا نہیں کرتا کہ میرے والدین کو لمبی زندگی، یا اللہ میرے والدین کو لمبی زندگی عطا فرما۔ کیونکہ بڑھاپے کی عمر میں جب والدین پہنچتے ہیں تو بیٹا یہ بات لوگوں سے بھی سن لیتا ہے، یا اللہ اب تو ان کو پردہ دے دے، یا اللہ اب ان کے لیے آسانی کر دے، ہم اس طرح کی محتاجی سے محفوظ فرما لے۔ اولاد والدین کے لیے یہ بات سن سکتی ہے، لیکن والدین اولاد کے لیے یہ بات نہیں سن سکتے۔ کبھی ہم تکلیف میں ہوں تو والدین کبھی یہ دعا نہیں کرتے تھے، مالک اس کو پردہ دے دے، یا اس کو محتاجی، یا اس کو آزاد کر دے اس بیماری سے، یا یہ اس دنیا سے چلا جائے، اس طرح کی کوئی دعا نہیں کرتا۔ فرمایا یہ واضح فرق ہے تیری خدمت میں اور تیرے والدین کی خدمت میں۔
یہ والدین کی ہے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ نا اپنی والدہ کے پاس آئے جی اور کہنے لگے اماں جی آپ کے بھی حقوق ہیں اور رب تعالیٰ کے بھی حقوق ہیں، اور میں بندہ بڑا کمزور ہوں، دونوں کے حقوق تو نہیں نا ادا کر سکتا، دونوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، یا تو آپ رب کے حقوق معاف کروا دیں یا پھر اپنے حقوق معاف کر دیں۔ تو آگے سے والدہ بایزید بستامی کی تھی، فرمانے لگی میں رب کے حقوق تو نہیں معاف کروا سکتی، ہاں میرے حقوق آج سے تجھے معاف ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے مجھے اجازت دے، میں جنگلوں میں جانا چاہتا ہوں اور اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں جو ہے نا 12 سال تک جنگلات میں اللہ ہو کی ضربے لگاتا رہا، 12 سال تک مجاہدات کرتا رہا۔ 12 سال کے بعد جب میں نے یہ خیال کیا کہ کافی عرصہ بیت گیا، اپنی والدہ کے پاس جانا چاہیے، جب میں آیا، جب میں اپنے گھر کے دروازے تک پہنچا تو وہ وقت تہجد کا تھا، وہ رات کا پچھلا پہر تھا۔ اب جب دروازہ بجانا چاہا تو دل میں خیال آیا بایزید کبھی ماں کو سکھ تو نہیں دیا، دکھ بھی نہ دو، ماں سو رہی ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی، لہٰذا یہاں دروازے پر بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں دروازے پر باہر بیٹھ گیا، دروازے کے نیچے سے نکلنے والی نالی جہاں سے گھر کا پانی گزرتا ہے، جب تہجد کا وقت ہوا ماں نے وضو کیا تو اس نالی سے جب پانی جاری ہوا تو فرمایا کہ میں سمجھ گیا کہ میری ماں تہجد کے لیے اٹھ چکی ہیں۔ اب یہاں پر ایک یہ بات بھی قابل غور ہے، جب مائیں تہجد کے لیے اٹھا کرتی تھی تو بیٹے بایزید پیدا ہوا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب والدہ نے تہجد کے لیے غسل کیا تو میں سمجھ گیا کہ میں نے آہستہ آہستہ نا دروازہ بجایا، دروازہ جب دروازہ بجایا تو اندر سے آواز آئی بیٹا بایزید میں ابھی آئی۔ فرمایا میں حیران ہو گیا کہ میرے دروازہ بجانے سے ان کو پتہ لگ گیا کہ دروازے پر بایزید کھڑا ہے۔ آج ہم تو کہتے ہیں نا کہ ابا جی کو ہماری سمجھ ہی کوئی نہیں آتی ہے، اماں جی کو ہماری بات سمجھ ہی کوئی نہیں آتی ہے، لیکن آپ یہ یاد رکھیں جب آپ بولنا نہیں جانتے تھے ماں تب بھی تمہاری بات کو سمجھ جاتی تھی۔ ایک ڈاکٹر ہے نا حضور والا، ایک ڈاکٹر لاکھوں روپیہ لگا کے ڈگری حاصل کر لیتا ہے، لیکن ماں جب بچے کو لے کر جاتی ہے نا تو وہ کیا کہتا ہے اس کو کیا تکلیف ہے؟ اور بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر تو ہے، ڈگری تیرے پاس ہے، لاکھوں روپیہ تو نے لگایا، پوچھ ماں سے رائے، کیونکہ وہ بھی جانتا ہے کہ اس کی تکلیف کو، اس کے سکھ کو، اس کے دکھ کو صرف ماں جان سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ بیٹا بایزید میں ابھی آئی، دروازہ کھولا تو آپ کے بال بکھرے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، لباس بڑا بوسیدہ ہو چکا، حالت بڑے بوسیدہ ہیں۔ تو آپ نے دیکھا بایزید یہ کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے اماں جی بڑے مجاہدات کیے، بڑا کچھ کیا، چلہ کشی کی، عبادات کی، ریاضات کی۔ تو ماں نے سوال کیا بیٹا بایزید کیا تجھے اللہ کا قرب ملا کہ نہیں ملا؟ اللہ کا قرب تجھے ملا کہ نہیں ملا؟ آپ فرمانے لگے 12 سال گزر گئے، اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ ماں نے وہیں پر کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر دیے اور ہاتھ بلند کر کے کہنے لگی مالک میں نے اپنا بیٹا بایزید 12 سال کے لیے تیرے حوالے کر دیا، وہ تیری عبادات کرتا رہا، تیری ریاضات کرتا رہا، کیا تو نے ابھی تک اس کو اپنا قرب عطا نہیں فرمایا؟ بس یہ دعا کرنی تھی۔ تو حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ 12 سال کے مجاہدات سے جو چیز مجھے عطا نہیں ہوئی وہ والدین کی ایک دعا سے مل گئی، وہ والدہ کی ایک دعا سے مجھے مل گئی۔ یہ والدہ کا مقام ہے۔ اور ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ حضور والا، ہم ہر چیز میں 2 نمبری کرتے ہیں، ہر چیز کے اندر ہم ایک عجیب و غریب سوچ و فکر رکھتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ماں باپ دونوں کے بڑے حقوق ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایک برائی سمجھ لیں یا ایک غلطی سمجھ لیں یا ایک خامی سمجھ لیں، یہ بھی ہے کہ ہم ماں کو زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں، اتنا باپ کو نہیں دیتے، جبکہ ہماری تربیت کے اندر، ہمارے اونچے قد کے اندر باپ کا کردار زیادہ ہوتا ہے۔ ماں اگر گھر میں بیٹھ کر روٹیاں پکاتی ہے تو باپ باہر کی ذلت برداشت کر کے ہمارے لیے رزق حلال تلاش کرتا ہے، لیکن ہمارا ہوتا کیا ہے کہ گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ حضور والا اس کا تو یہ مطلب باپ بد دعائیں تو نہیں نہ کرتا، باپ بھی بیٹے کے لیے دعا ہی کرتا ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ ماں کے رقیق القلب ہونے کی وجہ سے ماں کے بارے میں زیادہ باتیں کی گئی ہیں۔ باپ کے اندر بھی بہت محبت ہے اولاد کی، بہت محبت کرتا ہے، لیکن وہ بیچارہ اظہار نہیں کر سکتا، لیکن اس کے اظہار کرنے کی اس کو اتنی بڑی سزا نہ دی جائے کہ صرف ماں کا ہی ذکر ہو۔ آج ہمارے اسٹیجوں پر دیکھ لیں ماں کا ذکر ہے، گاڑیوں پر تحریر دیکھ لیں ماں کی ہے، دیواروں پر تحریر دیکھ لیں ماں کی ہے، باپ کا کہیں ہمیں ذکر شاذ و نادر ملتا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے معاشرے کی اس طرح تربیت ہی نہیں کی کہ ہمارے والدین ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ میرے والدین میری جنت ہے،
بے شک میرے والدین میری جنت ہے حضور والا. باہر جا کر ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کرنا یہ باپ کا ہی کردار ہوتا ہے. کیا بات ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل. مزدوری کر کے آور ٹائم لگا کے اپنے بیٹے کی ساری ضروریات کو پورا کرنا یہ باپ کا ہی کام ہوتا ہے. صحابہ بیٹھے ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ فرما ہیں اور آپ فرمانے لگے اے میرے صحابہ کیا جنت کا درمیانی دروازہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اب صحابہ نے یہ اعتراض نہیں کیا یا رسول اللہ آپ بیٹھے فرش پر اور باتیں عرش کی کر رہے ہیں. آپ نے صحابہ سے فرمایا کیا جنت کا درمیانی دروازہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ دکھا دیجئے. ان کا عقیدہ تھا کہ حضور دکھا سکتے ہیں. بے شک. کہنے لگے یا رسول اللہ دکھا دیجئے. فرمایا اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ, اپنے باپ کی زیارت کرو, اپنے باپ کی زیارت کرو. یہ جنت کے درمیانی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. سبحان اللہ. باپ کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک والد آیا اور اس نے آ کر اپنے بیٹے کی شکایت کی, اپنے بیٹے کی شکایت کی. کیا شکایت کرتا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا مجھے اپنے مال میں سے کچھ مال نہیں دیتا, مجھے کچھ بھی ضروریات کے لیے نہیں دیتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس نوجوان کو بلایا, بھائی کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سارا میں نے کمایا ہے, یہ سارا مال میرا اپنا ہے, میرے باپ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے, میرے باپ نے اکٹھا نہیں کیا, سب کچھ میرا ہے. آقا کریم نے جب اس کی باتیں سنی نا, اس بوڑھے باپ کی باتیں سنی, نوجوان کی سنی, آقا کریم کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے اور آخر کے اندر جب وہ بول چکا تو حضور نے بڑا پیارا جواب دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے نوجوان یہ سارا مال بھی تو بھی یہ سب تیرے باپ کا ہے. اس نے کمایا یا نہیں کمایا لیکن تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے. کہ آج ہم والدین کے لیے کرتے ہیں فی معاشرہ. یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ موبائل والا جن ہے, اس نے والدین سے بھی دور کر دیا, رشتہ داروں سے بھی دور کر دیا, بہن بھائیوں سے بھی دور کر دیا. باپ ایک کمرے میں بیٹھا, بیٹا ایک کمرے میں بیٹھا, ملاقات کا وقت نہیں ہوتا. حضور طریقہ کار تو یہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی ماں حضرت علیمہ سعدیہ اور جب فوت ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ قبر کی تیاری کریں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس قبر کے اندر بار بار لیٹ کر دیکھتے, بار بار لیٹ کر. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا, یا رسول اللہ کون سی وقار عورت ہے جس کے لیے اتنا شرف اتنا فضل؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری رضائی ماں حضرت علیمہ سعدیہ ہیں. تو صحابہ کہنے لگے کہ آقا کریم اپنی رضائی ماں حضرت علیمہ سعدیہ کا اتنا ادب کرتے تھے تو حضور سکی ماں کا کتنا ادب کرتے ہوں گے. حضور سکی ماں کا کتنا ادب کرتے ہوں گے. آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہیں, بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں, لیکن والدین کی قدر نہیں کرتے. حضور والا والدین کی قدر نہ بڑی کتابوں سے ملے گی نہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے ملے گی, یہ تو آپ کو صرف اللہ کا قرآن یا رسول اللہ کا فرمان سمجھا سکتا ہے. اچھا حضرت میں چاہوں گا اس میں یہ بھی ایڈ کر دیجئے, جو والدین کا فرما بردار بچہ نہیں ہوتا, جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں, ان کے لیے سزا کیا ہے قرآن میں اور صاحب قرآن نے کیا فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگوں کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. حالانکہ جنت کی شان کیا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو 1000 میل مسافت پہلے سے جنت کی خوشبو کو محسوس کریں گے. ابھی جنت 1000 میل دور ہے لیکن وہ جنت کی خوشبو کو محسوس کریں گے. آقا کریم نے فرمایا کچھ وہ ہیں جن کے لیے وہ خوشبو بھی حرام ہے. جنت میں جانا تو دور کی بات ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون بد نصیب ہے؟ فرمایا پہلا وہ دیوس, دوسرا وہ مردانہ وضع بنانے والی عورت, فرمایا تیسرا والدین کا نافرمان. فرمایا کہ والدین کے نافرمان کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. آقا کریم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب تمہارے والدین دنیا سے چلے جائیں تب بھی ان کے حقوق آپ پر ہیں اور وہ اولاد نے ادا کرنے ہوتے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ کون سے حقوق ہیں؟ پہلا حق یہ ہے کہ ان کا نماز جنازہ پڑھے, دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرے. اور علماء نے یہاں پر ایک بہت پیارا نقطہ لکھا حامد بھائی, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے تل کلامی ہو جاتی, والدین ناراض ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں اولاد سے. اب بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار میرے تو والدین ناراض دنیا سے چلے گئے, اب میں کیا کروں, کس طرح ان کو راضی کر سکتا ہوں, دنیا سے چلے گئے. تو آقا کریم نے بڑا پیارا نسخہ عطا فرمایا, فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے کثرت سے دعا استغفار کیا کر. تو کثرت سے دعا استغفار کرے گا, اگر وہ ناراض بھی دنیا سے گئے نا تو وہ تجھ سے راضی ہو جائیں گے. کیا بات, وہ تجھ سے راضی ہو جائیں گے. ہماری حالت کیا ہے کہ والدین دنیا سے چلے جاتے, حضور والا ہم تو قبروں کو بھی بھول جاتے ہیں کہ قبر کون سی تھی, ہم قبروں پہ بھی نہیں جاتے. حالانکہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم قبروں پر جاتے ہو تو مردہ محسوس کرتا ہے تمہیں, تمہاری محبت کو بھی محسوس کرتا ہے, اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میری قبر پر کون آیا ہے,
اور والدین کی قبر پر جائیں تو اولاد کی انسیت کو محسوس کرتے ہیں. بالکل حضور والے یہ سارے حقوق. حضور نے فرمایا جب تمہارا والد دنیا سے چلا جائے تو تم پر حق ہے کہ اس کے بھائیوں سے، اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کرو. اس کے بھائیوں سے بھی اچھا سلوک کرو، اس کے دوستوں سے بھی اچھا سلوک کرو. جب ماں دنیا سے چلی جائے تو ان کی بہنوں سے بھی اچھا سلوک کرو، ان کی سہیلیوں سے بھی اچھا سلوک کرو. جب شریعت مطہرہ نے اتنے حقوق ان کے بھائیوں کے، ان کے سہیلیوں کے بیان کر دیے تو والدین کے کتنے حقوق ہوں گے. حضور والا اس مختصر وقت کے اندر والدین کے حقوق پر اگر بات کی جائے تو بہت طویل وقت چاہیے، لیکن والدین کا سب سے بڑا حق یہی ہے کہ اولاد اس کی اطاعت کرے. والدین کی اطاعت کے بغیر نہ دنیا میں گزارا ہے نہ آخرت میں گزارا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت بہت نوازش. آپ نے خوبصورت انداز میں پوری ایک تقریر کر دی. یہ موضوع بڑا کمال کا تھا، سوالات بہت سے کرنے تھے لیکن ماشاءاللہ آپ نے ایک ہی سوال میں کمال کر دی. اللہ پاک آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. آپ سے گزارش ہے ہمیشہ کی طرح اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.